اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین۔ اگر آپ ایک ظالم کے ہاتھ میں جو کسی کو کوڑا مارنا چاہتا ہے ہاتھ میں کوڑا دے دیں تو ظالم کی کوڑے مارنے پر مدد ہے یا نہیں ہے؟ عرفاً مدد ہے۔ تو پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ انگور لے جا کر کے تو شراب ہی بنائے گا تو آپ کا اس کے ہاتھ میں انگور دینا یہ عرفاً کمک کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ یہ اشکال ہے۔ اشکال مین یہ ہے، آپ کیوں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو نیت انگور سے شراب بنانے کی نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ عرفاً تو مدد کہلا رہی ہے۔ آپ کی نیت بھلے نہیں ہو، عرفاً تو مدد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شراب ہی بنائے گا آپ کے انگور سے۔ شراب بنانا اس عنوان سے فرق نہیں، تعاون بر حرام مسئلہ ہے۔ یہی سوال ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں جب پتہ ہے کہ وہ عرف دیکھیں یعنی اس کو دیکھیں یعنی کہتے ہیں غور کریں، یعنی امور مہمہ کو چھوڑ دیں، وہ یعنی تعاون اسم کا لفظ جو ہے گناہ صغیرہ و گناہ کبیرہ و امور مہمہ و غیر مہمہ سب کو شامل ہے، یعنی اس وقت گناہ میں تعاون کہلائے گا کہ نہیں یہ بتائیں؟ عرف گناہ میں تعاون کہتا ہے۔ دوبارہ غور کریں، جو جملہ ہم کہہ رہے ہیں اس پر غور کریں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ظالم کوڑا مارے گا تو آپ خالی اس کو کوڑا دیتے، آپ کوڑا مارنے کی نیت سے نہیں دیتے، لیکن پتہ ہے کہ وہ تو کوڑا مارے گا ہی نہیں۔ آپ تو کوڑا مارنے کی نیت سے نہیں دے رہے لیکن کوڑا مارے گا وہ، تعاون کہلائے گا کہ نہیں؟ کہ عرف میں تعاون کہلاتا ہے۔ تو اشکال کرنے والا یہی اشکال کرتا ہے کہ بابا جان جب یہ تعاون کہلاتا ہے تو انگور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہی انگور سے شراب بنائے گا اور آپ اس کو سہولت کاری کر کے آپ انگور دے دیتے، اگرچہ کہ آپ کی نیت کوڑے میں بھی نہیں تھی، انگور میں بھی نہیں تھی کہ وہ شراب بنائے، مثلا کوڑے سے بھی نیت نہیں تھی کہ مارے، مثلا بیچ بھلی نا دے تو رہا ہے نا، اس کے ہاتھ میں دے رہے، نیت تو اس کی یہ نہیں کہ وہ مارے، مثلا ظالم مانگ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ نہیں دیں گے تو وہ ہمیں مارے گا نہیں، ہمیں تو مجبوری میں دینا پڑے گا نہیں۔ تو یہاں انگور جو ہے اس میں بھی پتہ ہے کہ شراب بنائے گا یا نہیں، تو دونوں میں بالکل ایک ہی کیفیت آ رہی ہے، کیفیت دونوں میں ایک ہی آ رہی ہے کہ ظالم کوڑا مارے گا یقین ہے، اور ہم اس کے ہاتھ میں کوڑا مارنے کی نیت سے نہیں دے رہے، صرف دے رہے ہیں کیونکہ اس نے مانگا ہے، اگر نہیں دیں گے تو ہمیں مارے گا وہ، تو وہ اس کے ہاتھ میں کوڑا دینا کیا ظالم کی مدد کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ اگر وہ مدد ہے تو پھر انگور میں بھی مدد کہلائے گی، کیونکہ ہم جو ہے پتہ ہے کہ وہ شراب لے جا کے بنائے گا اور جو ہمارے ہی انگور سے بنائے گا، پھر جانتے بوجھتے اس کے ہاتھ میں انگور دے دیں، جبکہ ہماری نیت نہیں انگور سے شراب بنائیں گے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ جو ہے اسی سے بنانا ہے۔ تو یہ دونوں بالکل ایک ہی کیفیت نظر آ رہی۔ مستشکل کا اشکال یہ ہے کہ دونوں جب ایک کیفیت ہے، دونوں فرق کیوں قائم کیا، یعنی یہ اشکال وارد کیا اصل میں، اور اشکال کی صورت میں ان دونوں میں کیوں فرق قائم کیا ہے؟
کہتے ہیں ہاں آپ کا اشکال بہت دقیق ہے، اور بالکل ایک کیفیت دونوں میں برابری ہونا چاہیے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ظالم جو کوڑا مارے گا تو اس میں آپ ظالم کو نہیں دیں گے تو اس میں آپ پر ہی ظلم کرے گا۔ تو یہ کوڑا عرف کی نگاہ میں چونکہ کہلاتا ہے کہ ظالم کی مدد کیے اس نے کوڑا فراہم کر کے یا قلم دوات فراہم کر کے کہ ظلم کا حکم لکھے، لیکن انگور چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ معاشرے میں خرید و فروخت عام طور پر غالباً کھانے کے لیے کیا، ہم جو معاشرے میں جب بیچ رہے ہیں تو پتہ بھی چل جائے کہ یہ حرام میں استعمال کرے گا تو ہم اس کی طرف خیال نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہیں گے اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، وہ ظالم کی طرح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے شراب بنائے، ہو سکتا ہے شراب نہ بنائے، کھانے کے لیے لے جا رہا ہوں میں، کیا پتہ ہے جو بھی ہے، اگرچہ بھی پتہ چل جائے کہ شراب بنانے والا ہی ہے، پھر بھی عرف اس کو حرام کام میں مدد نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انگور والے نے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انگور بیچے، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس لیے عرف پھر بھی دونوں میں فرق قائم کرتا ہے کہ ایک انگور بیچ رہا اپنے بال بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے، اس کو جو ہے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ جائے جہنم میں، اس کی اپنی مرضی، جو چاہے کریں۔ اس میں حلال کا پہلو بھی ایک تھوڑا سا نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے لے جا کر کے گھر پہ کھانے کے لیے لے جا رہا ہوں مثلا، اگرچہ کہ وہ انگور والا شراب والا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا پتہ کیا کرے گا، لیکن اگر یقین بھی ہے کہ انگور سے شراب بناتا ہے، پھر بھی اس سے کیا سروکار ہے اس کو تو انگور بیچنا ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے پیسے جو لے جا کر کے اپنے بال بچوں کو پیٹ پالے گا۔ اس میں یہ کہ وہ خالی شراب پی نہیں رہا ہے، پورے شراب خانے کے اندر سارے شراب خانوں کو شراب فراہم کرتا ہے، ہر شراب خانے کو، انگور بنانے والا، انگور سے شراب بنانے والا ہو تو سب جگہ شراب فراہم کرے گا وہ، اس کا کارخانہ ہے انگور سے شراب بنانے کا، پورے شہر میں انگور سے شراب وہی فراہم کرتا ہے مثلا، تو یہ بھی کوئی کم نہیں ہے بہرحال پھر بھی۔ بس پہلے تو انہوں نے کس ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے شراب جو ہے وہ نفس کو تسکین ملتی ہے نا، گناہ تو ہے نا بہرحال ہے، لیکن جو مارنے سے جو ہے اس نفس جو ہے اس کا پھر خراب ہوتا ہے، گناہ پر تعاون ہے کہ نہیں یہ عنوان ہے، اصل تو گناہ پر تعاون کہلائے گا کہ نہیں، اصل بات یہ چل رہی ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں یہ اشکال تو ہے کہ دونوں فرق نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ظاہراً یہ لگتا ہے کہ عرف ان دونوں میں بھی فرق قائم کرتا ہے۔ مستشکل کا کہنا ہے کہ دونوں میں ظاہراً کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، دونوں ایک جیسا ہی ہے، پھر کیوں فرق قائم کر، اشکال ان کا یہ ہے۔ آئیے عبارت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر
معین الا ان الاشکال میں وہی اشکال پیش کر رہے ہیں فی ان العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطی فی الحرام هل یوجب صدق الإعانة علی الحرام ام لا۔ اشکال کرنے والا کہتا ہے کہ بھائی جب علم ہے کہ اس انگور کو جو بائع کی طرف سے کمک ہو کے حاصل ہوتا ہے اس کو صرف کرے گا، اور وہ شخص کہ جس کو ہم کوئی چیز عطا کرتے ہیں وہ حرام میں خرچ کرے گا، جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسی کے لیے لے جا رہا ہے، تو کیا اعانت بر حرام اس کا عنوان صادق آئے گا یا نہیں؟ یہ سوال ہے نا۔ فی ان العلم بصرف ما حصل، بے صرف وہ چیز کہ جو انگور حاصل ہوا کرتے ہیں، بإعانت البائع بیچنے والے کی مدد سے جو انگور حاصل ہوئے، والمعطی فی الحرام اور وہ چیز جو حرام میں عطا کی جاتی، مثلا کوڑا مارنے کے لیے وہ کوڑا فراہم کرنا، حل یوجب آیا جب پتہ ہے کہ انگور کے شراب میں اور کوڑے کو مارنے میں استعمال کیا جائے گا، آیا موجب بنتا ہے کہ صدق الاعانت الحرام ہے، کہ آیا اعانت بر حرام یہاں پر صادق آئے گا ام لا، یا صادق نہیں آئے گا۔ فحاصل محل الکلام، محل کلام کا خلاصہ یہ کہ ہوا ان الاعانت على شرط الحرام، اعانت کرنا اس بات پر کہ حرام کی شرط کر کے کسی چیز کو دے، مال علم بصرف ہی فی الحرام، جبکہ ہمیں علم ہے کہ وہ انگور کو حرام ہی میں خرچ کرے، حل ہی اعانت علی الحرام، آیا یہ اعانت بر حرام ہے کہ جب حرام کی شرط کر کے حرام کے لیے پتہ بھی ہے اس کو ہم انجام دیں اور انگور اس کے ہاتھ میں دیں تو حرام کے اوپر مدد کہلائے گی یا نہیں۔ فظہر الفرق بین بیع العنب، پس فرق ظاہر ہے جب انگور کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ شراب ہی بنائے گا اس کے درمیان، اور وبین تجارت التاجر، یا تاجر کسی ظالم کو ٹیکس دیتا ہے، وبصیر الحاج، اور حاجی بارڈر کے اوپر جو ہے کچھ بارڈر عبور کرنے کا ٹیکس دیتا ہے، تو انگور کے بیچنے میں اور تجارت تاجر میں فرق واضح ہے کہ تاجر جو ہے وہ ظالم کو ظلم کرنے کے لیے پیسے نہیں دے رہا ہے، یا حاجی جو ہے وہ تو حج کرنے کے لیے پیسے دے رہا ہے بارڈر عبور، ٹھیک ہے وہ سعودی عرب والے یا صدام جو ہے وہ ظلم میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم تو جو تجارت کے لیے یا حج کرنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں۔ تو انگور بیچنے میں جبکہ پتہ ہے کہ وہ انگور سے شراب ہی بنائے گا، اور تجارت و حج کے سفر میں دونوں میں فرق واضح ہے بالکل۔ اسی طریقے سے وَأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ إِعْطَاءِ الصَّوْتِ لِلظَّالِمِ، اور فرق ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں کوڑا دیا جائے، وَبَيْنَ بَيْعِ الْعِنَبِ، اور انگور کو بیچا جائے جبکہ پتہ ہے کہ وہ شراب بنائے گا، دونوں کے فرق لا وجہ لو، اس فرق کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ دونوں بالکل برابر کی کیفیت والے ہیں۔ وَأَنَّ إِعْطَاءَ الصَّوْتِ إِذَا كَانَ إِعَانَةً، اگر کسی کے ہاتھ میں کوڑا دینا یہ ظالم کی مدد ہے، کما اعترف بہ فیما تقدم، جیسے کہ اعتراف کیا ہے کتاب آیات احکام کے اندر اس چیز کا جو پہلے گزر چکا ہے، اگر اعانت کرا تھا کوڑا دینا، کان بیع العنب کذالک، اس طریقے سے انگور کو شراب والے کو دینا یہ بھی کما اعترف بہ فی شرح الارشاد، جیسے کہ شرح ارشاد میں اعتراف کیا کہ یہ بھی ظالم کی مدد ہے، یہ بھی شراب بنانے حرام پر مدد ہے۔ یہ اشکال ہے اصل میں۔ فَإِذَا بَنَيْنَا عَلَىٰ أَنَّ شَرْطَ الْحَرَامِ حَرَامٌ، اور جب ہم نے بنا رکھی اس بات پر کہ حرام کی شرط کرنا حرام ہے، مع فعلہ، جبکہ اس کام کو کہ انگور کو بیچا جائے توسلاً الی الحرام، شراب بنانے کے توسل کی نیت سے بیچا جائے تو حرام ہے، کما جزم بہ بعضهم، جیسے کہ جس پر یقین کیا بعض علماء نے، دخل فی معنی نفی، داخل ہو گیا معنی نفی،
فی الاعانت فی علی المحرم، حرام پر مدد کرنے پر، معنی نفی میں، معنی نفی جو ہے اعانت پر حرام میں داخل ہوگا کہ ہم نے حرام کی شرط کے ساتھ انگور بیچا ہے. فیکون بیع العنب اعانۃ علی تملک العنب المحرم، بس انگور کا بیچنا اعانت ہو جائے گا اس بات کے اوپر کہ ہم نے عنب حرام کے تملک پر مدد کی ہے. تملک یعنی قبضہ کرنے پر، کہ سامنے والے نے قبضہ کیا ہے انگور حرام پر، اس میں ہم نے مدد کی. قصد التوسل به الى التخمیر، جبکہ ہمارا قصد بھی ہے کہ اس انگور سے شراب بنائی جائے. وَإِن لَمْ يَكُنْ إِعَانَةً عَلَى نَفْسِ التَّخْمِيرِ، اگرچہ خود شراب پر کمک نہیں ہے لیکن شراب کے تملک پر ہم نے کمک کی ہے. او علی شرب الخمر، شرب خمر پر کمک نہیں ہے لیکن تملک عنب محرم پر ہم نے کمک کی ہے. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اگر آپ چاہتے کہیں ان شرع العنب للتخمیر، خریدنا انگور کو شراب بنانے کے لیے حرام ہے. کغرس العنب لاجل ذلک، جس طریقے سے انگور کی بیل کو بونا تاکہ اس سے شراب بنائی جائے تو وہ بھی حرام ہے. فالبائع انما یعین علی الشراء المحرم، بس بیچنے والا صرف مددگار ہوتا ہے اس حرام خریدنے پر جو مشتری آ کے خریدتا ہے. نعم لو لم يعلم ان الشراء لاجل تخمیر، ہاں اگر پتہ نہ ہو کہ شراب بنانے کے لیے لے جا رہا ہے، لم یحرم، تو اس وقت جو ہے انگور بیچنا حرام نہیں ہونا چاہیے. وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ سَيُخَمِّرُ الْعِنَبَ بِإِرَادَةٍ جَدِيدَةٍ مِّنْهُ، ہاں اگرچہ کہ پتہ ہے کہ اس کی ممکن ہے دوبارہ نیت بدل جائے اور انگور سے شراب بنائے ایک نئی جدید نیت سے اس انگور کے بارے میں، تو ایک ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ انگور بنانے کا علم نہیں ہے. وَكَذَا الْكَلَامُ فِي بَائِعِ الطَّعَامِ عَلَى مَنْ يَرْتَكِبُ الْمَعَاصِي، اس طرح سے گفتگو ہے اس میں کہ جب کسی کو ہم کھانا بیچتے ہیں اس شخص پر کہ جو معصیت کا مرتکب ہونے والا ہے. فَإِنَّهُ لَوْ عُلِمَ إِرَادَتُهُ مِنَ الطَّعَامِ الْمَبِيعِ التَّقَوِّي بِهِ عِنْدَ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، بس اگر پتہ ہو کہ مشتری کا ارادہ طعام مبیع سے، طعام جو بیچا جا رہا ہے اس سے، التقوی بہ، اس سے ارادہ یہ ہے کہ اس کھانے کے سے تقویت حاصل کرے، عند التملک علی المعصیت، جب معصیت پر انسان تملک اختیار کر جائے گا، جب انسان تملک اس کھانے پر تملک آ جائے گی تو معصیت کرے گا، جب اس میں جان آ جائے گی تو معصیت پر طاقتور ہو جائے گا. فحرم البیع منہ، جب پتہ ہے کہ وہ کھانا اسی لیے کھا رہا ہے کہ تقویت ہو جائے حرام پر، تو اس سے بیچنا حرام ہو جایا کرتا ہے. لیکن اگر پتہ نہیں ہے، اما العلم بانه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصیة، اما جب علم ہو کہ اس طعام سے قوت معصیت حاصل ہوگی، يتوسل بها الیها فلا يوجب التحریم، کہتے ہیں اسی طعام کے ذریعے سے معصیت پر توسل اختیار کرے گا تو وہاں پر موجب تحریم نہیں ہے، کیونکہ جو ہے ہمیں صرف پتہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے اس میں ابھی فی الحال دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال اس کو کھانا اس کے پیٹ بھرنے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خود، وہاں پر ہمارا ارادہ شامل نہیں ہے. پہلے والے میں ہمارا ارادہ شامل تھا کہ اس کو تقویت حاصل ہو اور معصیت کرنا شروع کر دے تو پھر بیچنا حرام ہے، لیکن اب ہمارا ارادہ نہیں، خالی علم ہے کہ وہ اس طرح کرے گا کہ طاقت حاصل کرنے کے بعد اسی طاقت کے ذریعے کوئی حرام کام انجام، تو ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس لحاظ سے یہاں پر حرام نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ